یا شفیع للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 33 سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو حق کے ساتھ تشریف لایا، وہ جنہوں نے تصدیق کی، وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جنہوں نے تصدیق کی۔ اب حق کے ساتھ کون آیا؟ جو حق کے ساتھ آیا وہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور جنہوں نے حضور کی تصدیق کی وہ صحابہ کرام ہیں، وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کی تصدیق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے آقا و مولا کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ معجزہ قرآن دیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کے بعد جو بڑا معجزہ اللہ نے دیا وہ حضور کو دیا، وہ واقعہ معراج جو ہوا اس کو معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب معراج کا واقعہ پیش ہوا نا تو آقا کریم نے قریش مکہ کو بتلایا کہ رات کے مخصوص حصے میں میں بیت المقدس میں گیا ہوں اور ہو کے آیا بھی ہوں، تو ان کے لیے ماننا یہ ناممکن تھا، بلکہ کفار مکہ نے بڑے پراپوگنڈے کیے کہ جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے، بلکہ ان کو بھی بڑا پھسلانے کی کوشش کی، ان کو بھی بڑی انہوں نے پراپوگنڈے کیے، ان کو ایک موقع مل گیا، یہاں تک کہ ابو جہل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گیا اور جناب صدیق اکبر کو کہتا ہے کہ اے ابو بکر تم مجھے یہ بتا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مخصوص حصے میں بیت المقدس گیا ہوں اور ہو کے واپس بھی آ گیا، یہ 2 مہینے کی مسافت ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا تم اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مخصوص حصے میں بیت المقدس گیا ہوں اور ہو کے واپس بھی آ گیا تو کیا تم مان جو گے؟ تو جناب صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ ابو جہل بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ پھر تیرے یار محمد بن عبداللہ نے کہا ہے کہ میں رات کے مخصوص حصے میں بیت المقدس گیا بھی ہوں اور ہو کے واپس بھی آیا ہوں۔ سنیے سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کو کیا جواب دیا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم تو بیت المقدس کی بات کرتے ہو، اگر آقا کریم یہ کہیں کہ اس کے آگے کی بات کریں تو میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ حضور کی زبان پر سچ کے علاوہ کچھ نہیں آتا، کہ حضور جو بھی بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کے کہا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ حضور سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے۔ آقا کریم تشریف فرما تھے کہ حضور جو واعظ و تلقین کرتے تو صحابہ لکھ لیتے، تو ایک دن نا ایک صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا، اس کو کسی دوسرے صحابی نے کہا کہ حضور کبھی مذاق میں ہوتے ہیں، حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ حضور نے یہ بات مذاق میں کہی ہے یا حضور نے غصے میں کہی ہے، لہٰذا تم نہ لکھا کرو۔ تو اس نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب اگلا دن آیا تو حضور نے دیکھا کہ قلم حرکت میں نہیں ہے، تو آقا کریم نے کہا کہ آج لکھا نہیں جا رہا، تو اس نے کہا کہ حضور مجھے روک دیا گیا، مجھے انہوں نے کہا کہ حضور کبھی مذاق میں ہوتے ہیں اور حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو تم نہ لکھا کرو۔ تو سنیے میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا
آقا کریم نے کہا کہ لکھا کرو، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں جو بھی کہتا ہوں اللہ کی مرضی سے کہتا ہوں، میں مذاق میں بولوں میں پھر بھی سچ بولتا ہوں، میں غصے میں ہوں تو پھر بھی میں جھوٹ نہیں بولتا، میری زبان پہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ایک بڑھیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ کہنے لگی کہ حضور آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو پھر حضور نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اس نے اور اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ تو یہ حضور کا مذاق تھا۔ حضور نے کہا کہ اے بڑھیا، بھلا جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا؟ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا، جوانی کی حالت ہوگی، لہٰذا جنت میں کوئی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گا، وہاں سب جوان ہو گئے۔ تو یہ حضور مذاق کیا کرتے تھے، حضور مذاق میں بھی سچ بولتے تھے، حضور کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ابو جہل کو کہا کہ تم تو یہ بات کرتے ہو کہ وہ مسجد اقصی میں گئے اور آ گئے، تم اس کے آگے کی بات کرتا تو میں وہ بھی مان لیتا، کیونکہ حضور کی زبان پہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے ہجرت مدینہ کو چلے تو آپ جانتے ہیں کہ کفار نے انعام رکھا تھا کہ 100 سرخ اونٹ انعام اور کچھ اس کے عوض چاندی بھی رکھی تھی انعام میں کہ جو ان کو پکڑ کے لے آئے۔ تو ایک شخص نے آپ کو پا لیا، دیکھ لیا، تو وہ حضور کو جانتا نہیں تھا، تو اس نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا اور وہ کہنے لگا کہ ابو بکر، یہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کون ہے؟ تو اس دن حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا امتحان تھا، تو اس نے کہا کہ ابو بکر آپ کے ساتھ کون ہے؟ جب اگر ابو بکر صدیق کہتے کہ یہ حضور ہیں تو پھر گرفتار ہوتے، لیکن اگر یہ کہتے کہ یہ حضور نہیں ہے تو پھر جھوٹ ہو جاتا، کیونکہ ایک ہوتا ہے صدیق اور ایک ہوتا ہے صادق۔ صادق کا معنی بھی سچا اور صدیق کا معنی بھی سچا۔ تو جو صادق ہوتا ہے اس سے کبھی جھوٹ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن جو صدیق ہوتا ہے اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا، کیونکہ اس کا خمیر صداقت سے گوندا گیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن پھر حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا امتحان آ گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ میرے ہادی ہے۔ تو ہادی اس کو کہتے ہیں کہ جو انگلی پکڑ کے سیدھے رستے پہ لے کے جاتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس کو ہادی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہادی ہے، جو رہبر ہوتا ہے، ہادی ہوتا ہے۔ یہ عرب میں ایک رواج تھا کہ عرب میں نا اس وقت، اب تو جدید دور ہے، اب تو ریلوے لائن بچ گئی، بڑی بڑی سڑکیں بن گئی، گاڑیاں، بڑا جدید نظام، جدید ٹیکنالوجی۔ تو اس وقت تو یہ نہیں تھا، اس وقت تو جھاڑیوں کے نشانات دیکھ کے جس کو راستے کا پتہ ہوتا تھا وہ جاتا تھا، اور جس کو نہیں پتہ ہوتا تھا وہ اس وقت کرائے پہ بھی ہادی ملتے تھے، جو راستہ دکھانے والا ہوتا تھا نا وہ کرائے پہ بھی لے جاتے تھے، اس کو کچھ اجرت دیتے اس کے عوض، اور وہ کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا اور اس راستے سے وہ چلے جاتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ وہ والا ہادی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہ ایک بزرگ ہیں سید ابو البرکات اس کا نام تھا، تو ان کی نا اپنے دور میں حکومت کے ساتھ کچھ ٹکر ہو گئی، تو کچھ پرچہ ان کے لیے کٹ گیا، تو پولیس آ گئی ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو وہ مسجد میں نماز جب انہوں نے پڑھی، مصلی کے اوپر بیٹھے تھے، تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ باہر پولیس آئی ہے۔ تو سید ابو البرکات جو تھے نا وہ سید زادے، وہ مصلی سے اٹھے اور پیچھے مقتدیوں کی جگہ پہ نا اس صف میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو پولیس والے نے کہا کہ سید ابو البرکات کہاں ہے؟ تو انہوں نے خود ہی کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مصلی پہ تھے لیکن اب مصلی پہ نہیں ہے۔ خیر وہ پولیس چلی گئی۔ بعد میں جب کچھ لوگوں نے ان کو پوچھا کہ آپ سید زادے ہیں اور آپ نے جھوٹ بولا، تو آپ نے کہا کہ بھئی میں جھوٹ نہیں بولا، میں نے ان کو یہی کہا کہ سید ابو البرکات تھوڑی دیر پہلے مصلی پہ تھا اور اب وہاں نہیں ہے، یہ جھوٹ تو نہ ہوا۔ اس چیز کی تو تھوڑی اجازت ہے، تو اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اگر یہ کہتے کہ یہ حضور ہیں تو پھر پکڑے جاتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا اس دن امتحان تھا۔ تو دیکھیں ابو بکر صدیق نے اس دن کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی شان یہ ہے کہ ایک دن خود حضور نے کہا کہ اس امت پر میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا میں نے سب کے احسان چکا دیے۔ ایک ابوبکر کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا احسان کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب عطا فرمائے گا، میرا رب اس کو اجر دے گا۔ اس کے احسان حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ بھلائی کی میں نے اس کو بھلائی کا بدلہ بھلائی میں چکا دیا، جس نے میرے ساتھ نیکی کی نیکی کا بدلہ میں نے نیکی میں دیا۔ لیکن ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی نہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے قدم قدم پر حضور کا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر، وفاؤں کا رشتہ نبھایا۔ اللہ اکبر۔ چار یار نبی دے سونے، کوئی نہیں انہاں چاراں یاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ کوئی انہاں جان نثاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق دی کی دساں، ایک کوئی یار ہزاراں ورگا۔